یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اس وقت ہم اور آپ ایسی پاک اور مقدس جگہ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جتنی دیر تک اس محفل میں بیٹھیں گے ثواب ہی ثواب ملتا رہے گا۔ یہ دیوانوں کی بھیڑ بھاڑ بیچارے جن کو جگہ نہیں ملی ہے وہ کھڑے ہو کر بہت دیر تک جلسہ سن رہے ہیں۔ آپ حضرات نے حضور عالی کے لگائے ہوئے گلشن کا پھل حافظ اور عالم کی شکل میں دیکھ لیا۔ آج کے پروگرام کا آخری اور مین خطیب جو الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور سے تشریف لا چکے ہیں، حضرت کی تشریف آوری اسٹیج پر تھوڑی دیر میں ہونے جا رہی ہے۔ صرف چند منٹ کے لیے، چند لمحوں کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ایسا آپ نے کیجئے گا تو کیسے ہوگا؟ اسٹیج میں سو جائیے گا، تھوڑا سا اور صبر کیجئے، ایک جگہ ہو۔ ہاں، بیچ بیچ میں جگہ خالی ہے جی۔ صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ہمارے بہت سارے عزیز علماء اور بہت سارے ہمارے نعت شریف پڑھنے والے، سب کی تمنا ہے کہ سب کو تھوڑا تھوڑا کر کے مائک پہ موقع دیا جائے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنے ہمارے علماء شعراء ہیں کہ اگر سب کو موقع دیا جائے تو ایک نہیں کئی رات گزر جائے۔ تو اس لیے میں ان لوگوں سے معذرت طلب کرتے ہوئے کہ آپ دل چھوٹا نہ کریں، اس محفل میں بیٹھنے کا موقع مل گیا، سمجھیے کہ ہماری حاضری قبول ہو گئی ہے نا۔ کل میں نے آپ کو اسی آیت کے تحت وضو کے بارے میں مسئلہ بتایا تھا۔ آج اسی پر روشنی ڈالتے ہوئے بہت زیادہ لمبی تقریر نہیں، 10 سے 15 منٹ کے اندر میں اپنی بات کلیئر کروں گا۔ حصول برکت کے لیے صرف ایک حدیث سن لیجئے۔ حدیث پاک میں ہے کہ کل بروز محشر مسلمانوں کے چہرے 3 طرح کے ہوں گے۔ نمبر 1، کچھ مسلمان ایسے ہوں گے کہ جن کا چہرہ آسمان کے تاروں کے مانند چمکے گا۔ ابھی نہیں بولیے گا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نمبر 2، کچھ مسلمان ایسے ہوں گے کہ جن کا چہرہ چاند کی طرح چمکے گا، سبحان اللہ۔ نمبر 3، کچھ مسلمان ایسے ہوں گے کہ جن کا چہرہ سورج کی طرح چمکے گا، ستاروں کے مانند، چاند کے مانند اور سورج کے مانند۔ لوگ پوچھیں گے یہ چمکتے چہرے والے کون ہیں؟ کیا یہ نبی رسول پیغمبر کی جماعت ہے؟ تو جواب دیا جائے گا کہ نہیں، یہ کوئی نبی نہیں، یہ رسول نہیں، یہ پیغمبر نہیں، یہ تو مصطفیٰ جان رحمت کی امت ہے۔ تو اس سے ذرا بول دیجئے سبحان اللہ۔ پھر کہا جائے گا جو لوگ
شام کی یہ ستاروں کی طرح چمکتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اذان سننے کے بعد وضو کر کے مسجد میں جایا کرتے تھے۔ ادھر اذان ہوئی، کام کاج چھوڑ دیا، وضو کر کے مسجد میں پہنچے۔ ان کے چہرے ستاروں کی طرح، تاروں کی طرح چمک رہے ہیں۔ پھر پوچھا جائے گا جن کے چہرے شام کی طرح چمکتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا جائے گا کہ یہ اذان سن کر وضو کرنے نہیں جاتے تھے، بلکہ وضو کر کے پہلے ہی سے تیار رہتے، تب جا کے مسجد میں اذان ہوتی تھی۔ اس لیے آج ان کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہیں۔ کہ تیسرے قسم کے لوگ جن کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ تو جواب دیا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے، ٹائم سے پہلے وضو کر کے مسجد میں جا کر کے اذان کا انتظار کرتے تھے، اذان کا انتظار کرتے تھے۔ حضرات محترم، آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ نماز پڑھنے کی فضیلت کتنی بڑی ہے، نماز پڑھنے کا انجام کتنا اچھا ہے، نماز پڑھنے کا انعام کتنا اچھا ہے۔ اور ایک حدیث سن لیجیے، اس کے بعد پھر میں آپ کو مسئلہ بھی بتاؤں گا۔ ایک حدیث سنیے، مگر وہ جو قاری نثار صاحب کہتے ہیں ایسے نہیں سنائیں گے، کچھ خرچہ کیجیے، پیسہ نہیں، انرجی خرچہ کیجیے، زور سے بولیے سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے نا سبحان اللہ۔ حضرت علامہ عبدالرحمن صاحب قبلہ مصباحی، شیخ الحدیث و صدر المدرسین دارالعلوم فدائیہ خانقاہ سمرقندیہ نے ماشاءاللہ یہ دیکھیں حضرت تشریف لا رہے، نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اہل سنت، فیضان سرکار حضور عالی، فیضان سرکار بابو حضور حضرت علامہ مفتی مسعود احمد برکاتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ جیسا اعلان کیا گیا تھا اور کل سے اعلان کیا جا رہا ہے، الحمدللہ حضرت تشریف فرما ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ حضرت کا بیان ہوگا، آپ حضرات تقریر سننی ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک بار زور سے بول دیجیے سبحان اللہ۔ ایک بات بتائیے، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ایک رکعت نماز پڑھنے میں فرما مصطفیٰ کے واسطے، تو سگڑی صاحب کہیں گے ختم کیجئے جلدی خدا کے واسطے۔ تو 1 منٹ لگتا ہے، لیکن ایک ایسی نماز کے بارے میں اشار ہے، انہوں نے شکرانہ کی 2 رکعت نماز کی نیت باندھی۔ حدیث شریف میں ہے کہ 1 رکعت نماز پڑھنے میں حضرت جبرائیل کو 20,000 سال لگا۔ کتنا سال؟ 20,000 سال۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو ایسا نہیں کہ پہلی بڑی لمبی ہو گئی تو ان کو شارٹ کٹ میں نکالا، نہیں، حدیث پاک کا جملہ ہے ثم قام کذالک، یعنی دوسری رکعت میں بھی اتنی ہی دیر کھڑے رہے جتنی دیر پہلی رکعت میں کھڑے رہے۔ تو ادھر بھی 20,000 سال ہو گیا، دونوں کو جوڑیے تو کتنا ہوا؟ 40,000 برس۔ اور نماز کل 2 رکعت، ایسی نماز ہمارا پڑھ سکتے ہیں؟ جب جبریل نے دونوں طرف سلام پھیرا تو خدا کی طرف سے آواز آئی کہ جبریل، تو نے میری عبادت کا حق ادا کر دیا، میری بندگی کا حق ادا کر دیا،
लेकिन ऐ जिब्रील अपनी इस लंबी चौड़ी इबादत पर तकब्बुर मत करना, घमंड मत करना, फख्र मत करना, इसलिए कि सारे नबियों के बाद जब आखिरी नबी आएंगे, आमना के लाल आएंगे, मदनी ताजदार आएंगे, मक्की सरदार आएंगे, ताहा व यासीन आएंगे, मुज़म्मिल मुद्दस्सिर आएंगे, रहमतुल लिल आलमीन आएंगे, खातमुन नबीयीन आएंगे, तो ऐ जिब्रील मेरे नबी का मकाम तो बहुत बुलंद है, उनके जो गुलाम होंगे यानी मुसलमान होंगे और वो 2-4 लम्हे में यानी 2-4 मिनट में मेरी बारगाह में 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, तो मैं अपने नबी के गुलामों को 2 रकात 2-4 मिनट वाली इबादत का सवाब तुम्हारी 40,000 साल वाली इबादत से ज्यादा अता कर दूंगा। हजरत जिब्रील हैरान, कहाँ 40,000 बरस और कहाँ 2-4 मिनट, फिर भी बराबर नहीं, इसी को सवाब ज्यादा। जिब्रील ने अर्ज किया, मौला आखिर इस उम्मत को इतना बड़ा पावर मिला कैसे? रब ने फरमाया, जिब्रील तूने इतनी लंबी चौड़ी इबादत जरूर किया है, मगर मेरा हुक्म नहीं था, मेरा आर्डर नहीं था, मेरी मर्जी नहीं थी। तुमने जो कुछ किया है अपने मन से किया है, अपनी मर्जी से किया है, अपनी तबीयत से किया है, और मेरे नबी के गुलाम जो भी नेक काम करेंगे अपनी तबीयत से नहीं, नबी की शरीयत के मुताबिक करेंगे, नबी की शरीयत के मुताबिक करेंगे। तो डिब्बों को नहीं देखा जाता, हमेशा इंजन को देखा जाता है। ए जिब्रील मैं गुनहगार उम्मत को नहीं देखूंगा, ये देखूंगा कि ये उम्मत झुकी है तो नबी के इत्तिबा में, ये उम्मत खड़ी है तो नबी के इत्तिबा में मैं वक्तोहा वाले नबी के चेहरे को देखता जाऊंगा, उनके गुलामों को सवाब देता चला जाऊंगा। लेकिन ये फजीलत मिलेगी कब? जब सही से नमाज पढ़ेंगे तब। हमारा हाल तो यह है, कोई यूनियन वाला है, कोई ऐसे किया हुआ है ना, और रुकू में देखिए कोई यूं है, कोई ऐसे झुक गया है, और जुमे के दिन देखिएगा इमाम अभी रुकू में है, समय अल्लाह का सीन भी शुरू नहीं हुआ, मुक्तदी पहले से खड़ा हो गया। इमाम अभी अल्लाह ऊपर कहता हुआ जा ही रहा है कि फर्श से नीचे जाकर के पंखे की हवा में मजे से बैठा हुआ है। ऐसी नमाज होगी, और बहुत से अल्लाह माफ करे अवाम मैंने खवास को देखा, एक सज्जा करके पूरा से उठा नहीं, थोड़ा सा उठा, फटाक से दूसरा सज्जा दे दिया, जैसे हमारे अटूटी माँ सब बैठा करता। इसलिए मसला सुनिए, हम हनफील मसलक हैं, इमाम अबू हनीफा इमाम आजम के मानने वाले। हमारा मसलक ये है कि नियत बांधने के बाद कानों को, हाथों को कानों तक ले जाने के बाद एक उंगली इधर रखेंगे, एक इधर, और 3 उंगली बीच में, हाथ को देखिए, और उसके बाद पेट में नहीं, तहत सुर्रते नाभ के नीचे हाथ रखेंगे, और सजदे की हालत में कहां देखना है, रुकू की हालत में कहां देखना है, जब आप खड़े हैं तब कहां देखना है वो भी सुनिए। इधर उधर मत देखिए, नियत बांध करके खड़े होने की हालत में जहां आप सजदा करेंगे उसी जगह को देखने का हुक्म। जब रुकू में जाएंगे तो बिल्कुल बराबर, इधर सर, इधर आपकी पीठ एकदम बराबर। फुकाहा फरमाते हैं कि अगर तीर फेंका जाए तो तीर आसानी से गुजर जाए, कि लगे नहीं। इस तरह से बराबर हो तब जाके आपका रुकू मुकम्मल होता है। और फिर रुकू से ऐसा नहीं कि उठे घोड़ा की तरह फिर सजदे में चलेगा, नहीं, बिल्कुल सीधा खड़ा होना। ये उलमा फरमाएंगे कि
واجب ہے، یہ چھوڑ دینے سے نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی رکوع سے ٹھیک سے کھڑا نہیں ہوا، ویسے ہی سجدے میں چلا گیا، تو اس کی بھی نماز کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ایک سجدے میں، تو سجدے میں آپ کو ناک کے پاسا کی طرف دیکھنا، تو سجدے میں جائیے گا اور ہاتھ کو اس طرح رکھنا۔ یہ مسئلہ سنیے، بہت سے لوگ یہ پورا ہاتھ زمین پہ رکھ دیتے ہیں سجدہ کے ٹائم، یہ بھی منع ہے، اس کو اٹھا کے رکھنا ہوگا۔ صرف یہ جو جس کو ہم لوگ پنجہ ہتھیلی بولتے ہیں، اتنا حصہ زمین پر لگے گا، پورا باقی حصہ کھلا رہے گا۔ اور ایک سجدہ کرنے کے بعد پھر اطمینان سے بیٹھنا، جیسے اتحیاتوں پڑھتے ہیں اس طرح سے بیٹھنا، یہ بھی واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی ایک سجدہ کر کے ٹھیک سے بیٹھا نہیں، فوراً دوسرا سجدہ کر لیا، تو اس کی بھی نماز خراب ہو جاتی ہے۔ حضرات محترم، ان مسائل کا، ان مسئلوں کا ہم کو اور آپ کو دھیان رکھنا ضروری ہے۔ اگر ان تمام چیزوں کا خیال کرتے ہوئے ہم اور آپ نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں امید ہے کہ نماز قبول ہو جائے گی، ہے نا؟